بہت نڈر اور انگریزوں کے جواب دینے میں اتنے آگے تھے کہ ہلچل مچا دیتے تھے، مگر شاعر بھی تھے تو لکھتے ہیں کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے، مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ ایک شعر میں انہوں نے پوری تاریخ کربلا لکھ دیا کہ حسین کربلا میں کٹ کر کے ہمیشہ کے لیے زندہ ہو گئے اور یزید بچ کر کے ہمیشہ کے لیے مردہ ہو گیا۔ آج دنیا میں کہیں بھی چلے جائیے، کہیں یزید نام کا کوئی مسلمان نہیں بھولے گا، اور پڑھا لکھا ہو چاہے ان پڑھ ہو اپنا نام یزید نہیں رکھتا ہے، لیکن حسین کی محبت خدا نے ایسا دلا دیا کہ ہر گاؤں میں، ہر شہر میں، ہر محلے میں، ہر ملک میں، ہر دیش میں، ہر کنٹری میں غلام حسین، محمد حسین، احمد حسین، علی حسین، نبی حسین، اور ایک کسی میں نکل گیا صدام حسین جو کمال کر دیا، 40 ملکوں سے لڑ گیا۔ ارے مرنا تو سب کو ہے یار، لیکن ہمت کا جواب۔ اور دنیا نے مان لیا کہ جب اس زمانے کا صدام حسین اتنا ہمت والا ہے تو نبی کا نواسا امام حسین کتنا ہمت والا ہوگا۔ اللہ اکبر۔ شاعر کہتا ہے کہ اسلام پر حسین نے احسان کر دیا، کہ اسلام پر حسین نے، اسلام پر حسین نے احسان کر دیا، احسان کر دیا، احسان کر دیا۔ کیسے کہ گھر بھر خدا کے نام پہ قربان کر دیا، گھر بھر خدا کے نام پہ قربان کر دیا۔ اسلام پر حسین نے احسان کر دیا۔ اور کتاب پڑھیے، تاریخ پڑھیے تو میدان کربلا سے جو لوگ گزرتے تھے نام سن کے ڈر جاتے تھے، کوئی مصیبت نہ آ جائے، کوئی آفت نہ آ جائے۔ کرب بلا، کرب مانے کہتے بے چینی، پریشانی، اور بلا مانے آفت، مصیبت، لہذا بھاگتے تھے، کوئی ٹکتا نہیں تھا۔ مگر وار حسین آپ نے اس کی تقدیر بدل دی، اس کا مقدر جگا دیا اور اپنا خون پلا دیا۔ کہا کربلا اب تو کرب و بلا نہیں رہے گا، کربلا معلّہ ہو جائے گا۔ تیری دھرتی نے خون پی لیا۔ اسے وہ شاعر کہتا ہے کہ اپنے لہو سے سینچ کے پیارے حسین نے، اپنے لہو سے سینچ کے، اپنے لہو سے سینچ کے پیارے حسین نے، اے خاک کربلا تجھے ذیشان کر دیا، اے خاک کربلا تجھے ذیشان کر دیا۔ اسلام پر حسین نے احسان کر دیا، اور گھر بھر خدا کے نام پہ قربان کر دیا۔ ایسی قربانی کسی نے نہیں کی۔ اللہ اکبر۔ ان کی قربانی بے مثال، ان کا صبر بے مثال، ان کا ہمت بے مثال، ان کا ہر کام بے مثال، کیونکہ وہ نبی کے دلارے ہیں، پیارے ہیں۔ ایسا نبی کہ جس نبی نے خود بھی فرما دیا اے الحسین انی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں بھی حسین سے ہوں۔ جب کربلا میں گھر گئے تو وہاں آفر مل رہا ہے، دھن لے لیجئے، سونا لیجئے، چاندی لیجئے، ہیرا لیجئے، موتی لیجئے، بلڈنگ لیجئے، محل لیجئے،
شاہی خزانہ کا منہ کھول دیا جائے گا، صرف ہاتھ دے دیجئے، سپورٹ کر دیجئے۔ آپ نے کہا ناہنجار کو سپورٹ کرو، بدبخت کو سپورٹ کرو، ظالم کو سپورٹ کرو، یہ تعلیم میرے نانا نے نہیں دیا ہے۔ اے لوگوں، کہا تو جان خطرے میں ہے، آل خطرے میں ہے، پوری زندگی خطرے میں ہے، کہا جان دے دوں گا، ایمان نہیں۔ اور ہاتھ مانگ رہا ہے، کہہ دو اس سے کہ حسین سر دے گا، ہاتھ نہیں۔ اور جو کہا وہ کر کے دکھا دیا۔ اب شہید ہو گئے، سمجھا کہ ہم کامیاب ہو گئے، مگر ایسا ہوا کہ اس کے 2 بیٹے تھے، دونوں ختم ہو گئے، اس کی نسل نہیں چلی۔ اور حسین کا ایک بیٹا زین العابدین بچ گیا۔ جب آئے تو بیمار تھے، پانی کا دانا دوا کیا پانی بھی نہیں ملتا تھا، تو کہا بابو لاٹھی لے کے کھڑے ہو، کہا میدان میں جاؤں گا۔ کہا ارے بدن میں طاقت نہیں ہے، بیمار پڑے ہو۔ کہا کہ نہیں جاؤں گا، آپ سے پہلے جاؤں گا۔ کہا بیٹا صبر کرو، تجھ کو میں جانے نہیں دوں گا، میری نسل تم سے چلے گی، میرا خاندان تم سے چلے گا، آرام کرو، دعا دے رہا ہوں۔ اور ساتھ دعا دیا کہ غوث اعظم سے پوچھئے کس خاندان سے ہے، تو کہیں گے حسینی خاندان سے ہے نا۔ خواجہ سے پوچھئے کس خاندان سے ہے، تو حسینی خاندان سے ہے۔ مختوم اشرف جہانگیر سمنانی سے پوچھئے آپ کس خاندان سے ہے، کہا حسینی خاندان سے ہے۔ مخدوم بہاری سے پوچھئے آپ کس خاندان سے ہے، کہا مخدوم حسینی خاندان سے ہے۔ جس ولی کو دیکھیے سب حسینی نظر آ رہے ہیں، ایک بھی یزیدی ولی نظر نہیں آئے گا۔ اللہ اکبر۔ حسین کے نام کو خدا نے اتنا زندہ کیا کہ شاعر لکھنے پر مجبور ہو گیا کہ زندہ جاوید ہے اللہ والوں کا گروہ، امت مرحومہ سو سکتی ہے مر سکتی نہیں۔ تو حسین زندہ ہو گئے، آج بھی زندہ ہے، کل بھی زندہ، صبح قیامت تک زندہ رہیں گے۔ اس لیے کہ ہم نہیں کہہ رہے، خدا کہہ رہا ہے کہ جو خدا کے راہ میں کاٹے جائے ان کو مردہ مت کہنا، وہ تو زندہ ہے۔ تو زندگی مل گئی حسین کو، اور ان کے آل کو بھی زندگی مل گئی، اور آج ان کے آل سے دنیا میں آنے والے خواجہ بھی زندہ، مخدوم بھی زندہ، قطب بھی زندہ، عبدال بھی زندہ، اولاد بھی زندہ، جتنے حسینی ہیں سب زندہ۔ اس لیے میرے بھائی بڑی اچھی محفل رہی، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ حسین کی محبت کا چراغ ہم سب کو دلوں میں جلائے، اور حسین کے صدقے میں ہم سبوں کا بیڑا پار لگا دے، ہے نا۔ بہرحال بہت سی باتیں کہی جا سکتی ہیں، وقت کی قلت ہے۔ آئیے چند شعر سماعت فرما لیجئے، یہی کہتے ہوئے کہ بگڑی قسمت بنی ہے ہمار نبی، بگڑی قسمت بنی ہے ہمار نبی ہو، اپار بیڑا لگئی ہے ہمار نبی، اپار بیڑا لگئی ہے ہمار نبی، قبر کی اندھیاری کوٹھری میں۔ کوئی بیٹا جاتا ہے، بھائی جاتا ہے، کوئی جاتا ہے، اکیلے گئے، مگر نبی آ جاتے ہیں اپنے ہر مومن، ہر امتی کے قبر میں۔ اسی کو شاعر کہتا ہے کہ قبر کی اندھیاری کوٹھری میں، قبر کی اندھیاری کوٹھری میں، آپن جلوہ دکھائی ہے ہمار نبی، آپن درشن کر رہی ہے ہمار نبی، بگڑی قسمت بنی ہے ہمار نبی۔ اور ایک دن ایسا بھی آنے والا ہے، نہ آپ کے بدن پر 1 پیس رہے گا، نہ 2 پیس رہے گا، نہ سسرال کا ملا ہوا 3 پیس رہے گا، بالکل بدن 3 پیس۔ دن کتنا ہوگا، کئی گھنٹے کا؟ 50,000 برس کا ایک دن ہوگا، اور سورج سوا نیزے پر آئے گا، زمین انگارے کی طرح ہو جائے گی، اور سب کو اللہ تعالیٰ قبر سے اٹھا دے گا، اور اس دن پائی پائی کا حساب لے گا۔ اسی کا نام ڈے آف ججمنٹ ہے۔
اسی کا نام یوم الحساب ہے، اسی کا نام قیامت ہے۔ اب بولیے بدن کا حال کیا ہوگا؟ تو میں نے شعر لکھ دیا کہ جب گرمی سے بھڑکی بدنوا، جب گرمی سے بھڑکی بدنوا، تو نوری چادر اوڑھنی ہے ہمار نبی، نوری چادر اوڑھنی ہے ہمار نبی، بگڑی قسمت بنئی ہے ہمار نبی۔ اب پیاس لگے کہ نہیں؟ جو 2.5 گھنٹہ میں گرمی میں لے پانی دے پانی ہے نا، کنواں کے پاس، چپا کل کے پاس، بورنگ کے پاس، اب کچھ بھی نہیں ہے تو منرل بوتل کے پاس ہے نا، بولی ہے نا۔ اب وہاں تو سب بند رہے گا، نہ گنگا، نہ جمنا، نہ دریائے فرات، نہ دریائے نیل، نہ ندی، نہ نالا، نہ کنواں، سب بند۔ ایک حوض ہوگا، ایک حوض ہوگا، اسی حوض کا نام ہے حوض کوثر ہے نا۔ اللہ تعالیٰ نے دنیا ہی میں نبی کو اس کا پاور دے دیا، اب قرآن اتار لیا، کہا جبریل جائیے میرے نبی سے کہہ دیجیے اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، اے نبی ہم نے آپ کو کوثر دے دیا۔ تو نبی ہی پلائیں گے، کسی کے پاور کی بات نہیں ہے، اس لیے نبی سے محبت کیجیے، نبی کے آل سے محبت کیجیے۔ نبی فرماتے ہیں جس نے حسین سے محبت کیا اس نے بے شک نبی سے محبت کیا، ہم سے محبت کیا، اور جس نے حسین سے نفرت کیا اس نے مجھ سے نفرت کیا۔ تو الحمدللہ حسین کی محبت میں محفل کا انعقاد ہوا ہے۔ یہی کہوں گا کہ جب جہ دن لوگوں پیاسے تڑپی، جہ دن لوگوں پیاسے تڑپی، تو جام کوثر پلئی ہے ہمار نبی، بگڑی قسمت بنئی ہے ہمار نبی۔ تو میرے بھائی، ایک صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ قیامت میں تو بڑی بھیڑ ہوگی، آپ کو کہاں ہم لوگ ڈھونڈیں گے؟ کہا 3 جگہ ڈھونڈنا، جہاں حوض کوثر ہوگا وہاں ڈھونڈنا، اگر وہاں نہ ملو تو پل صراط پر چیک کر لینا، وہاں نہ ملو تو جہاں نیکی بدی تولی جائے گی وہاں دیکھ لینا، تینوں میں سے کوئی ایک جگہ پر میری ملاقات ہو جائے گی۔ تو لوگوں نے پوچھا حضور اب کوثر پر آپ کیوں رہیں گے؟ کہا خیال آئے گا کہیں ہماری امت پیاسے تڑپ نہ رہی ہو، اس لیے دوڑ کے جاؤں گا اور اپنی امت، پیاسی امت کو بلا کر کے اپنے ہاتھ سے حوض کوثر سے پانی نکال کر کے پلاؤں گا۔ پھر وہاں خیال آئے گا کہیں ایسا نہ کہ پل صراط پر میری امت کٹ کے جہنم میں گر جائے، وہاں سے دوڑوں گا اور پل صراط پر آؤں گا۔ تو میرے دوستو 3 ہی جگہ پر ہے نبی سے ملاقات ہوگی، اس لیے نبی کی محبت کو قائم رکھیے۔ لیکن شیرنی آ گئی، آئیے اب اسی نبی پر اب تک تو بیٹھ کے درود پڑھ رہے تھے، اب کھڑے ہو کر سلام میں پڑھ لیے۔